السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 50 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا اور تو بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ آیت نمبر 17 ہے، الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچ کہنے والے ہیں، والقانتین اور فرما برداری کرنے والے یا حکم ماننے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش طلب کرنے والے، بالاسحار آخری رات کی آخری گھڑیوں میں یا سحری کے وقت۔ آیت نمبر 18 ہے، شہید اللہ، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، انہ یہ کہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، یا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور علم والوں نے بھی، قائما وہ قائم ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ، یا اس حال میں کہ انصاف پر وہ قائم ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19 ہے، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، الا مگر، من بعد اس کے بعد، ما جاءہم جو آیا ان کے پاس، العلم علم، باغین سرکشی کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے، بینہم آپس میں یا آپس کی، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے یا انکار کرے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، فإن حاجوک پھر اگر وہ، حاجوک وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل تو آپ کہہ دیجئے، اسلم تو میں نے تابع کر دیا یا میں مطیع ہو گیا، وجہیہ میں نے تابع کر دیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی اور اس شخص نے بھی جس نے پیروی کی، نی میری، وقل اور کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، والامیین اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، اسلمتم کیا تم بھی تابع ہوگے یا کیا تم بھی مطیع ہوگے، فإن اسلموا پھر اگر وہ تابع ہو جائیں، فقد اہتدوا تو تحقیق یا بے شک وہ ہدایت پا گئے، وإن تولوا اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فإنما تو صرف علیک آپ کے ذمہ ہے، البلاغ پہنچا دینا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 50 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بہت اچھے طریقے، خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کی، ان کے لیے نعمتوں کا تذکرہ تھا، آگے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ تو ان کی صفت یہ ہے کہ الذین یقولون ربنا، وہ جب اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو ان اللہ کے بندوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور پھر جہنم کے عذاب سے آزادی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بچاؤ مانگتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بڑی اچھی ہے، وہ سمجھنے والی ہے، کہ یہاں دیکھیں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کہ وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ سے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہلے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا گیا، اور وہ نیک عمل کون سا ہے، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا پھر دعا کی گئی ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم مسلمان ہو کے
پھر بھی ظاہر انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، تو پھر اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہیں، وقنا عذاب النار، پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگے ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصابرین، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کس پر صبر کرنا ہے؟ نیکی کرنے پر صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، اور پھر گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا ہے، پھر اس کے بعد مصیبتیں آنے پر صبر کرنا ہے۔ یہ 3 اقسام ہیں صبر کی۔ نیکی کرنے پر صبر کیسے؟ ظاہر ہے نیکی کریں گے تو پھر اس کے پریشانیاں آئیں گی، اور ڈٹ کر ایک کام کرتے رہنا نیکی کا، اس پر صبر کرنا یہ ہے کہ ڈٹ کر وہ نیکی کرتے رہنا چاہے مشکلات آئیں اس کو کرتے ہوئے، اور پھر گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا کہ گناہوں سے بچنے پر جو ہے نا اپنے نفس کو روکے رکھنا، صبر کرنا، روکے رکھنا کہ نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اور نفس تو انسان کو کھینچتا ہے گناہ کی طرف۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ تیسرا، مصیبتیں آنے پر صبر کرنا، کوئی بھی پریشانی ہے جیسا کہ ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ 3 اقسام ہیں صبر کرنے کی، 3 موقعوں پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ پھر اگلی جو ہے ان کی صفت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، قول کے سچے، فعل کے سچے، ہر معاملے میں نیت کے بھی سچے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ والقانتین، اور اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ اگلی صفت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والمنفقین، اور اچھا آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، نوٹ کریں۔ سب سے پہلے کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کس طرح اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت تھی اللہ کے نیک بندوں کی جو جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری کیا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں۔ اور تیسری کیا تھی؟ والصادقین، سچ بولنے والے ہیں۔ چوتھی کیا ہے؟ والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے ہیں، حکم ماننے والے ہیں، قنوت فرما برداری کرنے والے۔ والمنفقین، اور پانچویں کیا ہے؟ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی نعمتوں کو، دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور چھٹی کیا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، اور والمستغفرین، بخشش طلب کرنے والے ہیں، بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار، سحری کے وقت۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، سحری کے وقت اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشیۃ اللیل، رات کی بیداری جو ہے، ہی اشد وطئا، یہ نفس کو کچلنے میں بڑا سخت ہے، واقوم قیلا، اور بات کو سیدھا رکھنے میں۔ تو سحری کا وقت جو ہے نا، اس میں بیدار ہونا، یہ سمجھے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنے کے مترادف ہے۔ جو بندہ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے نا، وہ اپنے نفس کو کچل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس قدر طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو غلط کاموں سے روک سکتا ہے، اور ہر کسی کے بس کا یہ کام نہیں ہے سحری کے وقت اٹھنا۔ اللہ کے نیک بندے جن کی ہم نے یہ 5 صفات پڑھی، اور چھٹی ہم پڑھ رہے ہیں والمستغفرین بالاسحار، کہ سحری کے وقت، رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تو یہ بڑی اہم خاصیت ہے۔ دیکھیں، اللہ سے بخشش بھی طلب کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنی ان سب نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے گناہ گار بندے ہیں، اور اپنی کوتاہیوں پر رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ خاصیت پیدا کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کی بیداری عطا فرمائے۔ سحری کے وقت ہم بیدار ہوں، ہم اللہ سے دعائیں کریں،
اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ ان کی مدد فرما۔ تو یہ صفات جو ہم نے پڑھی 6 صفات ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، گواہی دی اللہ نے یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے بھی کہ اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ شاہد اللہ کا